بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھار ہم فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن فیملی کے ساتھ نہیں ہوتے، تصویر میں اکٹھے ہوتے ہیں لیکن سب سے جدا ہوتے ہیں اور سارے اکٹھے ہوتے ہیں، بالکل جس طرح ہمارا انگوٹھا ہوتا ہے۔ ہم لوگ سب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، لیکن شاید ہمارا ذہن انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آپ سب کے گھر میں ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو سب سے جدا ہوتا ہے، سب سے الگ سوچ کا حامل ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ ایسے ڈریم سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ ایسے خواب دیکھتے ہیں جسے گھر کے سارے افراد صرف ایک ہی بات بولتے ہیں: ریجیکٹڈ، ریجیکٹڈ، ریجیکٹڈ۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ شخص یہ نہیں کر پائے گا۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ ایک دم سائلنٹ موڈ میں اپنے ورک کو کرنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے موڈ میں ہو جاتا ہے۔ اب اس کے 3 نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو شخص آپ لوگوں کے درمیان ہوگی، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ وقت میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، اکیلے رہنا چاہتا ہے، اکیلے زندگی گزارنا چاہتا ہے، ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، آپ سے علیحدہ کوئی گھر لینا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جسے اس کی کیئر ہے۔ وہ بیمار ہوتا ہے تو شاید کوئی دوائی دلانے کے بعد دوبارہ پلٹ کے اسے نہیں دیکھتا، وہ اس کی کامیابی ملتی ہے تو شاید کسی کو سیلیبریٹ نہیں کرتا، شاید وہ ہارتا ہے تو کوئی اسے آگے انکریجمنٹ نہیں کرتا، حوصلہ نہیں دیتا کہ دیکھ یار کچھ نہیں ہوتا، ڈاؤن ہو گیا، دوبارہ اٹھے گا، دوبارہ کر لے گا۔ تو اس لیے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تنہائی میں چھانا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر کا ایک فرد ایسا ہوتا ہے، شاید وہ فرد آپ ہی ہوں، اس کا دل ٹوٹتا ہے، زخم ملتے ہیں اسے، پریشانی ہوتی ہے، اکیلا بستر پہ لیٹے لیٹے روتا ہے، کسی کو شیئر نہیں کرتا، کسی کو کچھ نہیں بتاتا، وہ شاید کوئی اس سے پوچھتا نہیں ہے یا کوئی اس سے سننا نہیں چاہتا، اور یہ آہستہ آہستہ خون کے اندر زہر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس حد تک زہر بچ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر والوں سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے دور جانے کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ ایسے اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہو تو 3 کام لازمی کیجئے، ورنہ آپ اپنے گھر کو تباہ کر دیں گے اپنے ہاتھوں سے۔ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا کام، فیلنگ کو جگا کے رکھیے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، وہ آپ کی کیئر نہیں کرتا تھا لیکن آپ کو اس کی کیئر کرنی ہے۔ آپ کے ماں باپ جنہوں نے جان لگائی وہ آپ کی فکر نہیں کرتے، پلٹ کے آپ کو نہیں دیکھتے، آپ پہ 1 روپیہ پائی نہیں لگانا چاہتے، کیا آپ بھی ویسے بن جائیں گے؟ نہیں، آپ کو ان کی کیئر کرنی ہے، آپ کو ان کا سہارا بننا ہے، آپ کو ان کے ساتھ وہ کرنا ہے جو انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ یہاں سے سوچنا ہے، یہاں سے نہیں سوچنا، ورنہ خلاف ہو جاؤ گے اپنے ہی گھر کے۔ دوسرا پوائنٹ، دس از ویری ویری موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، بہن بھائیوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے کسی ایک کو تو قربانی دینی پڑتی ہے، تو سوچ لینا کہ وہ قربانی تم ہی دے رہے ہو، کیونکہ رسی ہلکی سی تم نے کھینچی تو ٹوٹ جائے گی، سارے بکھر جائیں گے اور کوئی تمہارے پاس نہیں آ پائے گا۔ اینڈ تھرڈ پوائنٹ، دس از ویری ویری موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، پیسوں کا صحیح استعمال کرنا۔ جو چیز تم باہر فضول خرچ کرتے ہو وہ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا شروع کرو، اپنے والدین پہ خرچ کرنا شروع کرو، پھر دینا کچھ نہ کچھ وقت کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ پچھلے 8-9 سال انہوں نے تمہیں پوچھا نہیں، ایک وقت کے بعد وہ سب تمہیں پوچھیں گے، سب تمہارے قریب آ جائیں گے اور تمہیں اپنی فیملی کا حصہ ماننا شروع کر دیں گے، پھر تم اکیلے زندگی نہیں گزارو گے۔ دیکھتے ہیں چل سروکابت ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔